अस्सलामु अलैकुम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا
فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسله فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف عظمت و کبریائی بزرگی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے بادہ درود و سلام کی بارش نازل ہو اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام مرسل اعظام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، حاضرین اجماع، اساتذہ کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں ہم سب کی نگاہوں میں ہیں. جس ظلم و تشدد سے پورا ملک جھوج رہا ہے، خصوصی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شاید ہی کوئی ناآشنا اور ناواقف ہو. کلیم عاجز کا ایک شعر ہے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ شعر کلیم عاجز نے سن 1975 میں اس وقت کہا تھا جب اندرا گاندھی نے ملک پر ایمرجنسی نافذ کی تھی. لال قلعے کے مشاعرے میں یہ شعر کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ ہے نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور ملک کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالیے. دیکھتے ہیں کس طریقے سے ناحق لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم اور ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ظالم حضرات بچ کر کے نکل جا رہے ہیں گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. دوستو یاد رکھنا، ملک کے جو حالات ہیں یقیناً اس میں ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی، لغزش اور خطا ہے.
جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یقیناً ہماری غلطیاں اور خامیاں ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، انسان جو ہے روئے زمین پر آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے یا پھر انسانیت نے آج تک غلامی کو پسند نہیں کیا۔ انسان پر انسان کی حکومت ہو، انسان کی فطرت میں یہ نہیں رکھا گیا۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد خیال ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر جہاں مسلمانوں نے اپنی جلوت کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ تقریباً 800 سال حکومت کی، مگر جب ان کی عیاشیوں نے، ان کی بدمعاشیوں نے عروج پکڑ لیا، پھر وہ زوال بھی ہم نے دیکھا جو آج ملک کے سامنے ہے۔ جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، وہ تاریخ شاید کبھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہو، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا، انگریزوں نے غلامی کی ہم مسلمانوں پر بلکہ پورے ہندوستان پر۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً مسلمان جاگ اٹھے اور پھر اپنے آزاد ہونے کے لیے، اپنے آزاد ہونے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ آزاد ہم پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ آج پھر ملک کی وہی سازش ہے، ایک متشدد فرقہ اور جماعت جو آج پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ چاہتی ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصاً نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ کر کے روانہ ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ۔ دوستو یاد رکھنا، جب اس ملک پر امن و امان قائم ہوگا، اور امن و امان اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب یہاں کی حکومت عدل انصاف پر مبنی ہو، جب یہاں کی حکومت عدل انصاف کرے، اسی وقت یہاں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، بغیر امن و امان کے انسانیت کا گزارا نہیں۔ اس تاریخ کو یاد رکھیں، قرآن کی آیت پر بھی توجہ دیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اس بیاب و گیا میدان میں جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، سب سے پہلے جو دعا مانگی تھی وہی الفاظ تھے، وہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، پروردگار عالم اس شہر مکہ کو تو امن والا بنا دے۔ ھذا البلد آمنا، کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں امن سب سے پہلی چیز کو جس ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا وہ امن و امان کا سوال تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو کہا تھا وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک تو ہے آرام سے روزی روٹی کا میسر ہو جانا اور انسانی زندگی پر امن و سکون کا نازل ہونا، یہ سب سے بڑی انسانیت کی میراث ہے دوستوں۔ اسی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مکہ والوں پر جو احسان کیا، اس احسان کو جتلایا اللہ رب العالمین نے اور کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تمہیں چاہیے کہ اس رب کے، اس خانے کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، اور اسی طریقے سے جب تم پر خوف و وحشت طاری تھی، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مکہ والے مظلوم تھے، ایسے خوف و ہراس کے عالم میں اللہ رب العالمین نے تمہیں امن و امان سے نوازا تھا۔ یہ امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب حکومت آئی، چاہتے تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، مگر جو امن و امان کی مثال قائم کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایک عام معافی نامہ دے دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سپر پاور طاقت موجود تھی، جب فرشتے نے گزارش کی تھی محمد آپ حکم دیں، طائف والوں کو تو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیش دیا جائے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو پیش نظر رکھا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ انسانیت تباہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں، یہاں امن و امان قائم ہو۔ اس طریقے سے اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے جو امن و امان کا ماحول پیدا کیا پوری دنیا کے
اندر. یہی وجہ تھی کہ جب محمد بن قاسم نے ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر جس وقت قدم رکھا تھا، اگر اتنا پاور تھا محمد بن قاسم کے پاس، جنگوں پر جنگیں جیتتے گئے، علاقے کا علاقہ فتح کرتے گئے، مگر کوئی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کسی پر ظلم کیا ہو، ایسا امن و امان قائم کر دیا کہ جب محمد بن قاسم اس سرزمین چھوڑ کر کے جا رہے تھے، جہاں کے بچوں نے بھی آنسو بہائے، بڈھوں نے بھی آنسو بہائے، پورا ملک اور پورا علاقہ سوگ منا رہا تھا محمد بن قاسم کے جانے کا. مگر افسوس آج انہی مسلمانوں کو ظلم، آج انہی مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، انہی مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. دوستوں میں کیا بتاؤں، صرف غیر ہی نہیں، اس میں کچھ اپنوں کی بھی کارستانی ہے، کچھ اپنے بھی شامل ہیں. شاعر کہتا ہے تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہی تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی، تم کرو تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو ظلم ہو گیا، حالانکہ ہم اس میں تو ملوث بھی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج جہاں حکومتیں خصوصی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کو ناحق جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے، کیا اب بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے؟ دوستوں میں آپ کو بتاؤں اس گرم توے پر بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو خصوصی طور پر جماعت اہل حدیث کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے بتانا چاہوں گا بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو خصوصی طور پر جماعت اہل حدیث کو اس میں ملوث دکھانا چاہتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے بھی انگریزوں کی غلامی کی تھی، انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، اور آج آ کر کے صرف موقع بموقع اپنا فن ظاہر کرتے رہتے ہیں اور اہل حدیثیت کو، سلفیت کو خصوصی طور پر دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آئی، ایک بریلوی عالم نے ایسی زوردار تقریر کی ایک حدیث کو لے کر کے. حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے حدیث کو بیان کیا تھا، مگر اس ظالم نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس حدیث کو فٹ کیا. وہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو باقاعدہ تحریک چلائے گا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے نکلے گا. جب اس کی تحریک پھیل جائے گی، اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے، اپنا اصلی چہرہ سامنے لے کر کے آئے گا جو منافقت کا چہرہ ہوگا، اسلامی لبادہ اتار کر کے پھینک دے گا، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بھی کرے گا، لوگوں کو قتل بھی کرے گا. اس طریقے سے یہ حدیث ہے. اصحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اصل مجرم کون ہوگا؟ جہنمی کون ہوگا؟ اور رانی المرمی بل الرامی، یہ تیر چلانے والا جو ہوگا وہ اصل مجرم ہوگا، یا جو تیر کھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرانی بل الرامی بل الرامی، 3 بار آپ نے فرمایا جو تیر چلانے والا ہوگا، جو تحریک چلانے والا ہوگا، یہی اصل مجرم ہوگا. آج اس حدیث کو فٹ کر کیا جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب پر، جنہوں نے شرک و بدعت کا قلع کم کیا، جنہوں نے سرزمین عرب سے شرک و بدعت کو مٹایا، جہاں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نے توحید کے شمع کو روشن کیا. آج انہیں کے ماننے والے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ. دوستو اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں موقع بموقع کچھ ویڈیوز آتی رہتی ہیں، کچھ رسالے سامنے آتے رہتے ہیں جس میں خصوصی طور پر حدیثوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں کیا بتاؤں، اپنے ہی جرم میں خود شریک ہیں، اور آج ملک کے جو حالات ہیں ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا پوری امت اکٹھا ہو جاتی، پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا. اس سے بھی یہ لوگ بھی اللہ کی قسم میں آپ کو بتا دوں اس وقت مدینہ منورہ کے اندر بھی منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سازش نہیں کی ہوگی جو آج کے مسلمان ہم خصوصاً توحید پرستوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں میں سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کی جو آمد ہوئی، اس تعلق سے پوری دنیا کو پتا ہے آج دنیا میں اگر حقیقت میں توحید پر کوئی حکومت قائم ہے تو وہ سعودی عرب ہے، پوری دنیا جانتی ہے. آج بہت سارے لوگ ترکی کو امیر المومنین طیب رجب الزمان کو امیر المومنین کا خطاب دے رہے ہیں. آپ کو پتا نہیں صوفیت جنہوں نے اسلام کا بیڑا کر کے کیا ہے، آج سب سے زیادہ صوفی مذہب کے ماننے والے اسی ترک میں پائے جاتے ہیں. یہ طیب رجب الزمان بھی خود صوفی عقیدہ رکھنے والا ہے.
یہ کیا سلفیت کی اور اہل حدیثیت کی دعوت دیں گے؟ یہ کیا توحید کو قائم کریں گے؟ پوری دنیا کی اگر نگاہیں ہیں کسی کے اوپر مٹانے کی، ختم کرنے کی، تو سعودی عرب ہے۔ جب سعودی والی کی ہندوستان آمد ہوئی، جگہ جگہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ اس طریقے سے ایک دن پہلے دلی کے اندر انہی سرفروں نے باقاعدہ احتجاج نکالا اور ولیعہد کے مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے انہیں دبایا جائے، یہاں سے پھیرا جائے۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہوگے اگر تم مومن ہو۔ دوستو ذرا حالات کا جائزہ لیں، پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے، ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایسے حالت میں جبکہ ملک کے حالات انتہائی ناسازگار ہیں، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنے کی ضرورت تھی، پھر بھی ہم لوگوں نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہمارے اپنے ہی جو آستین کا کاب بنے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ان وہابیوں کو اس ہندوستان سے نکال دیا جائے، ان وہابیوں کو مسجدوں میں نہ داخل ہونے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں خصوصاً ہمارے تعلق سے، مگر ہم ہیں کہ سوئے پڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہیں۔ یاد رکھنا، تو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی گھٹنے۔ جب حملہ ہوگا یعنی کہ آج مسلمانوں کو جو فردن اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے موزلے سے اٹھایا گیا، کس جرم میں؟ آتنکواد ہے، دیش دروہ گھوشت کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ حقیقت میں ایک سازش اور ایک چال ہے، یہ حقیقت میں ایک سازش اور ایک چال ہے۔ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے سمجھا نہیں، یہ غفلت کی نیند سوتے رہے، تو یاد رکھنا آج سے پہلے کی تاریخیں بھی گزر چکی ہیں، جب مسلمانوں نے پوری دنیا پر، صرف عرب کے اوپر نہیں بلکہ یورپ ممالک میں بھی جا کر کے، روس، اندلس اور اسپین کے اندر بھی اپنی حکومت کو نافذ کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تقریباً 800 سال کا زمانہ، جب اندلس، اسپین آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر چمک رہا تھا، مسلمان وہاں تھے، سائنسداں وہاں پیدا ہوئے، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ آج سائنس کو جس پر ناز ہے اپنی ترقی پر، یہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ اندلس کے اندر مسلمانوں نے وہ ترقی کی کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج پھر دنیا کسی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی طلبگار ہے، مگر کیا ہوا؟ آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے جو حالات ہوئے، آج جا کر کے دیکھ لیں اندلس اور اسپین کے اندر جو کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے کتب خانے، وہاں کے مدارس، ساری کی ساری عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس کو بڑی محنت سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر وغیرہ نے سینچا تھا۔ ہزاروں سال کی وہ تاریخ، آج عیسائیت اس کے اوپر قابض ہے۔ کیا تھا؟ آپسی خانہ جنگی تھی، مسلمان کا دشمن تھا، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اچھالا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسپین جس پر تاریخ اسلام کو ناز تھا، جو بڑی محنت اور مشقت کے باوجود وجود میں آیا تھا، آج کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یاد رکھنا، اگر ہندوستان کے اندر مساجد میں بیٹھ کر کے، مدارس میں بیٹھ کر کے ٹوٹے ہوئے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یا فقراء نہ رہے، تو یاد رکھنا پھر یہ تمہارا بھی وہ حال ہونے والا ہے، تمہارا بھی وہ حشر ہونے والا ہے جو میں اندلس اور غرناطہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، تمہارا بھی یہ حال ہونے والا ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے مدارس کی جو حالات ہیں کسی سے مخفی نہیں، بچے ٹوٹ رہے ہیں یہاں پر، اکثر لوگ دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے جو اصل انسانیت کی معراج تھی کہیں اور اپنا رخ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ڈبو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، آخری زمانے میں آپ نے فرمایا یکثر الحرج، قتل بہت زیادہ ہوں گے،
یا قیامت کی نشانی ہے، قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ آج دیکھ لیں آئے دن بم دھماکے ہو رہی ہیں، آئے دن گولی مار کر ہتیا کی جا رہی ہے، آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی جانیں نہیں جاتی تھی۔ یکسر الحرج، قتل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج یہ قتل ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، چاہے وہ قتل کسی طریقے سے ہو، آج پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انسان کے در پہ ہے، اپنی خوراک بنا رہا ہے۔ دوست ایک اور بات کی طرف جہاں مجھے توجہ دلانی تھی، آج جو ہندوستان کے اوپر پلوامہ میں جو اٹیک ہوا، اس میں خصوصی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا، میں نے کہتا یہ اٹیک اور حملہ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا یقیناً وہ ظالم ہے، جس نے بھی کیا ہو، مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر کے جہاد کر رہے ہیں، اور پھر بزم قریش یہ سوچ رہے ہیں کہ غزوہ ہند جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہندوستان کے اندر ایک غزوہ بھی ہونے والا ہے۔ بہت سارے مفسرین کے اور محدثین کے قول کے مطابق وہ غزوہ ہو چکا، وہ اس میں اختلاف ہے وہ ہو چکا یا ہونے والا ہے، مگر جو لوگ حملہ کر رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی کی یہ بشارت کا ہم نتیجہ ہے، نبی کی بشارت کی وجہ ہے کہ آج جو ہم ہندو ملک پر حملہ کر رہے ہیں اور جو اس میں مر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو شہید مان رہے ہیں۔ دوستوں، کیا اسلام کی تعلیمات بھول گئے؟ خودکش حملہ کرنا یعنی کسی کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لینا، بارود باز کر کے کود جائیں، خود بھی ہلاک ہو جائیں، 8-10 کو لے بھی اور ہلاک کر دیں، یا خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو شہید شہید چلا رہے ہیں، کیا ایسی شہادت قابل قبول ہے؟ اللہ کی قسم ایسے لوگ جہنمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلے فیصلہ کر دیا۔ چاہے وہ پاکستان کا کوئی مسلمان ہو، کشمیر کا کوئی مسلمان ہو، ہندوستان کا کوئی مسلمان یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی ایسا خود کا حملہ کرتا ہے، یقین مانے اسلام کے روح سے اگر دیکھیں، آج پاکستان اپنے آپ کو اسلامی ملک جو گردانتا ہے، یہ کہہ رہے ہم حملہ کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کر رہی ہیں، غزوہ ہند کی ہم شروعات کر رہی ہیں، یقین مانے یہ غزوہ ہند کی شروعات نہیں، وہ جو غزوہ ہوگا اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا، مگر یہ لوگ جو غزوہ کر رہی ہیں یہ صرف سیاست کی روٹیاں سیک رہی ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں، یہ تو ملک کی جنگ ہے، یہ تو آپسی سیاست کی جنگ ہے، اسے اسلام سے نہ جوڑنے کی کوشش کریں، خدا را اسلام سے نہ جوڑیں اسے، یہ سیاست کی آپ کی جنگ ہے، آپ ملک کے بدلے ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے یعنی خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اگر کسی اونچی جگہ سے گرا کر خودکشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یعنی جہنم میں اسی طریقے سے برابر وہ گرتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر جان آئے گی، پھر گرتا رہے گا، یعنی برابر خودکشی کرنے کو اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں کوئی ہتھیار چبھوتا ہے، اب اس ذریعے سے اپنی خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہی سزا دی جائے گی، قیامت تک اور قیام مرنے کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زہر پی کے خودکشی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر دیا جاتا رہے گا، پیتا رہے گا، اس طریقے سے جو خودکشی کی سزا اور اس کا عذاب ہے اس سے برابر دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھتے یا پاکستانی مسلمان یا کہہ لیجیے کوئی بھی ہو جتنے بھی جو اس طریقے کے حملے کی سوچتا ہے، یقین مانے یہ خودکشی ہے، اس شہادت کی موت نہیں ہے جو اپنے آپ میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، شہادت کی موت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حملہ کس نے کیا، کون ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، سیاست ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا پر لوگوں نے حکومت کی، بڑی بڑی حکومتیں کی، ہندوستان ہی کیا ہے، اس سے بڑے بڑے ممالک اس پر مسلمان قابض تھے، مگر ان کے زمانے میں جو عدل انصاف قائم تھا، جو امن و امان قائم تھا، وہ آج دیکھنے کو نہیں مل رہا، حالانکہ سہولیات اس سے زیادہ ہیں۔ آپ کا نظام حکومت اتنا مضبوط ہے، اگر ایک سوئی بھی پورے ملک کے اندر کہیں گرتی ہے اسے بھی کیمرے کے اندر کیچ کر لیا جاتا ہے، مگر یہ حملہ کرنے والے آپ کی نظر میں کیوں نہیں آ رہے؟ ایک سوئی گرتی ہے اسے بھی آپ دکھا دیتے ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے بم دھماکے ہوتے ہیں،
مار کر ہتیا ہوتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، یہ آپ کے ریکارڈ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اس طریقے سے صحابہ کرام کا جو نظام حکومت تھا وہ عدل انصاف پر قائم تھا، انہیں اپنے کرسی کی ہوس اور لالچ نہیں تھی، ان کو اپنی ایمان کی فکر تھی۔ یقین مانیں کسی نے کہا تھا ظلم کے ساتھ یعنی کفر کے ساتھ حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کافر حکومتیں جو آج جہاں امن و امان قائم ہے، جہاں انصاف ہو رہا ہے، وہ حکومتیں قائم ہیں، مگر جب ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ گیا، چاہے وہ مسلمان رہے یا کافر حکومتیں رہی ہوں، اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ ان کے تختے کو پلٹ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس طریقے سے حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا نظام حکومت کیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے ٹیررسٹ نہیں بن سکتے، مسلمان دہشت گردی نہیں پھیلا سکتے، یہ خامخواہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، دوسرا شخص آیا، اس نے رہزنی کی شکایت کی، یعنی ڈاکوؤں کے لوٹنے پاٹنے کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کیا تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر سنا ضرور ہوں، بہت دور تھا، مدینے سے بہت دور پر واقع یہ شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی عدی، اگر تم زندہ رہے تم دیکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس حیرہ شہر سے ایک عورت تنہا آئے گی، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی جائے گی، راستے میں کوئی چھیڑنے والا نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پورے مکہ کی تاریخ ظلم و طغیان سے بھری پڑی ہے۔ رہزنی اور ڈاکہ ڈالنا ان کا پیشہ تھا، کماتے کھاتے نہیں تھے، حاجی آیا کرتے تھے، چونکہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کا کیا جاتا تھا، انہیں لوٹنے پاٹتے تھے یہ لوگ، وہیں سے کھاتے پیتے تھے۔ تو حضرت علی بن حاتم صاحب نے فرمایا کہ ایک عورت آئے گی اتنی دور سے، اکیلی طواف کر کے چلی جائے گی، اور پھر تم یہ بھی دیکھو گے کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دی جائیں گے۔ علی بن حاتم کو بڑا تعجب تھا، کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی کسرا بن ہرمز جس کے لوگ ناقابل شکست سے تسلیم کرتے ہیں، جو اس وقت کی سپر پاور طاقت۔ تو حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے، اور ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ وہ زمانہ بھی تم دیکھو گے کہ جب ایک آدمی صدقہ و خیرات لے کر کے نکلے گا مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا، امن و امان اتنا پھیل جائے گا، اس طریقے سے مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ علی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا، ان کا جو جملہ تھا وَأَيْنَ الدُّعَارُ الطَّيْءَ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ یہ قبیلہ طے کے جو ڈاکو چور ہیں، رہزن ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ جنہوں نے ملک کے اندر، جنہوں نے شہر کے اندر فتنہ مچا رکھا ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیشین گوئی دو تو میرے زندگی میں پوری ہو گئی، میں نے خود دیکھا ایک عورت آتی ہے تنہا بیت اللہ کا طواف کر کے چلی جاتی ہے، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کر کے مدینہ لائے گئے۔ علی بن حاتم کہتے ہیں میں خود اس میں شامل تھا۔ پھر اپنے شاگرد سے علی بن حاتم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی رہے تم یہ بھی دیکھنا کہ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ صدقہ و خیرات لے کر کے نکلیں گے، جب لوگ صدقہ و خیرات لے کر کے نکلیں گے کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی دولت تھی کہ دیکھتے دیکھتے چند برسوں میں جہاں ماحول ہی ایسا تھا، ڈاکہ زنی کا مزاج ہے ایک شخص کے پاس تھا، لوٹنے پاٹنے کراؤنڈ کا کوئی اور کام نہیں تھا، جن کی فطرت ہی یہی تھی لوگوں کو لوٹ کر کے اپنی زندگی بسر کرنا، وہ کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی طاقت تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ایک عورت کے اوپر بھی کوئی خوف نہیں، امن و امان ملک میں قائم ہو گیا۔ یہ صرف اسلام کی دولت تھی، اور حقیقت میں جو آج مسلمان ہے وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں جو مسلمان ہے جس کے اسلام سے تعلق اور واسطہ ہے وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو دوستوں یاد رکھنا آج ملک کی جو سیاست ہے وہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے در پہ ہے، ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے ناخن لینے ہوں گے، بڑے محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، ورنہ یاد رکھنا تم وہ دن بھی دیکھو گے جو آج سے پہلے
اندلس اور اسپین کے اندر مسلمانوں نے دیکھی ہے. تمہاری تاریخ اسی ہندوستان کے اندر کروٹیں لے رہی ہیں، اسی ہندوستان کے اندر پلٹ رہی ہے. وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا یہ ایام، یہ دن، یہ تاریخ ہم تمہارے درمیان الٹ پھیر کرتے رہیں گے. اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو یقین مانو اسلام پر قائم رہ کر کے تم کامیابی حاصل کر سکتی ہو، ورنہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تم ذلیل و رسوا ہوگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اپنی بات نقل کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. پاؤں میں جوتی نہیں، اتنے چھالے پڑ گئے تھے، پیدل چل رہے تھے کہ جوتی کو اتار کے کندھے پر رکھ لیا. جب وہاں قریب پہنچے، غلام اونٹ پر سوار ہے، خود نکیل کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مسلمانوں کا حکمراں آ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو یا عبیدہ ابن ابی جراح، لو قلت غیرک، اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا، ابو عبیدہ تو نہ ہوتا، تو میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا. ہم ایک ذلیل و رسوا قوم تھے، ہم ایک ذلیل و رسوا قوم تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے عزت حاصل کر لیں. اللہ کی قسم جب کوئی اور راستے اختیار کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ پر بلندی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو پورے ملک کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا کر دے. العالمین تو خصوصاً مسلمانوں کے اوپر نصر کرم فرما دے. العالمین تو ہم مسلمانوں کے اندر خصوصی طور پر باہمی اتحاد اتفاق پیدا کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللهم صل على